جو شخص جتنا ذمہ دار ہوتا ہے کسی گھر کا، کسی ادارے کا، کسی ملک کا، جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس نے امانتوں کا خیال رکھنا ہے، بددیانتیاں نہیں کرنی، خیانتیں نہیں کرنی، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ جب انسان بڑے پیمانے پہ جاتا ہے، بڑے لیول پہ جاتا ہے، تو اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اس کے پاس عوامی امانتیں آ جاتی ہیں، لوگوں کے مال کا وہ نگہبان بن جاتا ہے، اس وقت اس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اور اسی لحاظ سے جب وہ بلندر کرتا ہے، جب وہ حق ادا نہیں کرتا، جب وہ خائن بن جاتا ہے، خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، اس کا نقصان زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے، عوامی سطح پر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے خیانت کرنے والے کو منع کیا، خیانت نہیں کرنا، امانت داری کا لحاظ رکھنا۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ذمہ دار، اور وہ جواب دہ ہے اپنی رعیت کے بارے میں۔ گھر کا سربراہ ہے تو اس کے پاس بھی اللہ نے امانت رکھی ہے، اس کے اولاد، اس کے بچے، اس کی بیوی، پورا گھر وہی امانت ہے اس کے پاس، اور اس امانت کا حق ادا کرنا ہے، ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور وہ اس کے بارے میں مسئول ہے۔ مسئول مطلب جواب دہ ہے، اللہ کے ہاں پوچھے۔ اور امام راعی، نبی پاک مانتے ہیں کہ اسی طرح جو حکمران ہے وہ بھی مسئول ہے، وہ بھی راعی ہے، وہ بھی نگہبان ہے، اور وہ بھی جواب دہ ہے۔ اور رعیت ہی اپنی ساری رعایت، لاکھوں لوگ ہیں یا کروڑوں لوگ ہیں جو اس کے ماتحت زندگیاں گزار رہے ہیں، جہاں لوگوں کو امیر بننے کا، مسئول بننے کا، لیڈر بننے کا بڑا شوق ہے۔ لیڈری مل جائے، حکمرانی مل جائے، اقتدار مل جائے، لیکن اس کے بعد اسلام نے بتایا ہے کہ مسئول عن رعیتہ، کہ تم جواب دہ بھی ہو اپنی رعایا کے بارے میں۔ رعایا کس حال میں؟ اور رعایا کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، رعایا کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، اور رعایا ذلیل و خوار تو نہیں ہو رہی؟ اچھا جائے گا مسئول عن رعیتہ، کہ ایمان سے، حکمران سے اچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں۔ مسئول، امیر، حکمران، یہ شوخیہ چیز تو نہیں ہے، یہ چیز انسان کا بڑا دل کرتا ہے بننے کا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں ذرا روک لو، ان سے پوچھا جائے گا، یہ جواب دہی انہیں دینی پڑے گی، انہیں جواب دینا پڑے گا۔ جواب دہی کا احساس جس حکمران کا نہ ہو، یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ آج ملک پاکستان کی صورتحال ہے، ملک کو چلانے والے، ملک کے کرتا ذمہ داریوں کے اوپر ہوتی۔ جب ملک کے لوگ اس حالت پہ پہنچے، غربت اور افلاس میں، بے دینی میں، اخلاقی تباہی میں، آگے سے آگے جاتے جا رہے ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار حکمران، حکمران اس کے ذمہ دار، ان کا کام ہے رعایا کی دیکھ بھال، رفاع عامہ کا کام، رعایا کی نگہداشت، نگہبانی۔ اگر وہ اس میں سستی برتتے ہیں تو بہت بڑا جرم ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں ما من امیر یلی امور المسلمین، جب کسی حکمران کے سپرد مسلمان رعایا کا معاملہ ہو، ثم لا یجہد لهم وینصح لهم، پھر وہ ان کے بارے میں کوشش نہ کرے، ان کی خیر خواہی کی فکر ہی نہ ہو۔ مسلمانوں کا حکمران بن گیا ہے، مسلمانوں کی ملک کی بات تو اس کے ہاتھ میں ہے، اقتدار اس کے پاس ہے، اور ملک کا چلانے کا بیڑا لیا ہوا ہے، لیکن نہ تو مسلمان کی خیر خواہی کی کوشش کرتا ہے، نہ مسلمان کے لیے جدوجہد کرتا ہے،
کہ ان کا مسلمانوں کا معیار زندگی بلند کروں، مسلمانوں کو سہولتیں پہنچاؤں، مسلمانوں کی تکلیفیں پریشانیاں دور کروں، ان کی غربت ختم کروں، ان کے مسائل حل کروں، ان کی بیماریاں، ان کی تکلیفیں، اس پہ کام کروں، اس کی فکر نہیں۔ جیسے آج ہمارے مسلمان حکمرانوں کو فکر نہیں، اپنی عیاشی، اپنے للے دللے، اپنی اور اپنی اولادوں کی فکر، اس کے علاوہ ملک کا کیا بن رہا ہے، عوام کا کیا بن رہا ہے، اس کی فکر۔ اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے، ہر دور میں جو حکمران ہوتے ہیں، جو عیاش، جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، جو اشرافیہ ہوتی ہے، تعداد میں 2% ہوتے ہیں، اور وہ اپنی دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں باقی 98% عوام کو رگڑا دیتے ہیں، برباد کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، ان کے خون پسینے سے خود عیاشیاں کرتے ہیں، خود نافرمانیاں کرتے ہیں، خود رنگیاں بناتے ہیں اور فرعونیت دکھاتے ہیں۔ وہ فرعون بھی تھا، کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، کام کاج کے لیے مردوں کو قتل کر دیتا تھا۔ ایک اسلام ہے جو بتاتا ہے، حکمرانی کے اسلوب سکھاتا ہے، ضابطے اور اصول بتاتا ہے کہ حکمرانی کیسے کرنی ہے۔ اقتدار مل جائے، ملک مل جائے، بادشاہت مل جائے، تو اس کے بعد اس اقتدار کے نشے میں آ کے، دولت کے نشے میں آ کر عوام کے حقوق کو فراموش نہیں کرتے، ظلم و ستم نہیں کرتے۔ آج ملک جس محض پہ پہنچ چکا ہے، اس کو پہنچانے میں یہ ہماری اشرافیہ، اس کا بہت بڑا کردار، بہت بڑا کردار ہے۔ تو نبی رحمت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جو حکمرانی مل جائے، اس کے بعد مسلمانوں کے لیے کوشش نہ کرے، وَيَنْصَحُ لَهُمْ ان کی رہنمائی کی فکر ہی نہ ہو، إِلَّا لَمْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فرمایا کہ وہ بندہ ان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب انہیں اس چیز کی کیا پرواہ ہے؟ ان کے سامنے تو دنیا جنت بنی ہوئی ہے، دنیا میں عیاشیاں کر رہے ہیں اور غریب لوگوں کا خون پسینہ چوس رہے ہیں، انہیں اس چیز کی کیا پرواہ ہے؟ اپنے لیے مال بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے مال بنا رہے ہیں، عوام چاہے باہر ہے، عوام کی کس کو فکر ہے؟ اور جنت پر اعتماد یقین ہی نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ کو نام کے مسلمان تو کہتے ہو۔ اس ملک کو جو کے نام، کلمے کے نام پہ بھٹکنا ہے، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا آئین اسلامی، اس کی کچھ تو پاس داری کرو، کچھ تو حیا کرو، اور ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے آج عوام کو اس محض تک پہنچانے میں جو اس ملک کو چلانے کا کریڈٹ لیتے ہیں، یہ ملک ہم چلا رہے ہیں، اور پھر ذمہ داری بھی لیتے کہ عوام کس حال میں ہے، اور عوام کو غلامی کی بدترین شکل اور صرف اپنا بنا کے غلام اگر رکھو تو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ کہ تم مسلمان ہو، مسلمانوں کے حکمران ہو، تمہارے اگر مسلمان عوام اور غلام بھی بن جائیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب تمہیں اپنی غلامی نہیں کرواتے، غلامی اغیار کی کرواتے، غیروں کی غلامی کرواتے ہو، غیروں کے ہتھیلیوں میں ڈال دیتے ہو عوام کو۔ ہماری عوام ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، بجلی ہماری ہے، ادارے ہمارے ہیں، ٹیکس ہمارے ہیں، سب کچھ ہمارا ہے، محنت ہماری ہے، لیکن ڈکٹیٹ وہ باہر سے، ڈکٹیشن باہر سے آ رہی ہے کہ اتنا بل وصول کرنا ہے، اتنا وصول نہیں کرنا۔ اس سے بڑی غلامی کیا ہوگی؟ کیا آج آئیے میں کہہ رہا ہے کہ بل کی قسطیں کر دو یا نہ کر دو، یہ فیصلے چھوٹے مائنیوٹ سطح پہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں، اور فیصلے تم کرتے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تم خوددار بنتے، غیرت مند بنتے، اپنے اداروں کی لاج رکھتے، باقاعدہ اپنے ادارے کی لاج رکھتا ہے۔ بجلی چوری ہوتی ہے، چوریاں کرنے والے بھی تم خود، عیاش پرست لوگ، صنعتکار لوگ، جن کے پاس مال ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، جن کے پاس گن مین ہیں، وہی جرأت کرتے ہیں چوریاں کرنے کی۔ عام آدمی جرأت کتنی ہے کہ وہ چوری کرے گا؟ یہ بڑی بڑی فیکٹریاں لگانے والے ایم پی ایم ایل اے جنہیں پتہ ہے کہ ہم نے ایس ایچ او بھی خریدے ہوئے ہیں، اور سارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں، جرأت وہی کرتے ہیں، چوریاں وہی کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے بل، لاکھوں کروڑوں کی بجلیاں اور گیس چوریاں کر کے اپنے صنعتی یونٹ چلاتے ہیں، اور اس کے بعد باپدہ کا کام کیا ہے؟
बिजली चोरी हुई है उसका पैसा आवाम को नसीब कर देता है। इसके ऊपर ये दिहाड़ीदार के ऊपर, ये रेडी बांध के ऊपर, ये फल फरोश के ऊपर, ये छोटी छोटी दुकानें बनाने वाले छोटे छोटे गरीब लोग, किराएदार लोग, ये सारा पैसा उन पे तकसीम कर दिया जाएगा भाई चोरी होती है। तो वापदा ये गवर्नमेंट की रिट की तरह है। तुम्हारी रिट क्या है? तुम्हारी रिट सिर्फ यही है कि मस्जिद के स्पीकर बंद करवा दो, दीन की आवाज को बंद कर दो। तुम्हारी रिट मुल्क के अंदर सिर्फ यही है कि इदारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनकी रिट होनी चाहिए, उनका निज़ाम होना चाहिए। वापदा है, वापदा उसका काम बिजली की फराहमी है और बिजली के पैसे वसूल करने ही उसका काम है। उस काम में नाकाम है, सरासर नाकाम है। FBI का इदारा है, FBI का इदारा, उसका काम है मुल्क से लोगों से टैक्स वसूल करना, टैक्सों की वसूली उसका काम है। और इन इदारों की नाकामी देखें कि वो जबकि टैक्स जितने भी हैं वो सारे के सारे डाल दिए हैं बिजली के बिल में। अबे वापदा का क्या काम है कि वो टैक्स ले? उसका काम है बिजली देना, उसकी कीमत लेना। लेकिन सारे टैक्स जो काम था FBI का वसूल करना, तो उसके पास कैलकुलेशन हो, उसके पास डेटा हो कि कौन बंदा टैक्स देने का मुस्तहिक है, किसकी कितनी इनकम है और उसे कितनी परसेंट देगी, कितना टैक्स आएगा। वो हक पर जानब है, वो ले जितना टैक्स बनता है किसी का, जितना किसी का बनता है, छोटा ताजर है, बड़ा ताजर है, जॉब पर्सन है, सैलरी पर्सन है, जितना टैक्स बनता है उसे ले FBI। लेकिन गुलामी कर गुलामी, हुकूमत की रिट नहीं है किसी भी जगह पे। और नशे बहुत ज्यादा हैं, इक़्तिदार के नशे बहुत हैं, अय्याशियां बहुत हैं। बाहर से पैसा ले लेकर, सूदी कर्जे ले लेकर अपनी और अपनी अय्याशी, अपनी औलादों को अय्याशी करवाते हैं। और फिर औलाद को जो कर्जे हैं वो किसने देना है? और मैं और आपने देने हैं, वो कर्जे हमने उतारने हैं। छोटी सी मिसाल देता हूँ, 2022 का डेटा, प्रेसिडेंट USA का, अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसकी तनख्वाह कितनी है? उसकी तनख्वाह जो है वो डॉलर को कन्वर्ट करो पैसों में तो बनती है 12 करोड़ सालाना। एक महीने की तनख्वाह बनती है उसकी 1 करोड़ पाकिस्तानी। और इसी तरह अमेरिका का जो बड़ा बैंक है, मर्जी बैंक है, फेडरल रिजर्व, उसका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, उसके जो सरबराह हैं जेरम पावल, उसकी तनख्वाह कितनी है? उसकी तनख्वाह वो कन्वर्ट करोगे पैसों के अंदर, पैसा रुपए, पाकिस्तानी रुपए के अंदर तो 46 लाख महाना बनती है, 46 लाख महाना। और उठाओ डेटा 2022 का एनुअल सैलरी पाकिस्तान के जो बैंक हैं, बैंकों की लिस्ट उठा दो, बड़े बड़े जो बैंक हैं उनमें से एक बैंक, उसका जो सरबराह है, उसका जो CEO है, उसकी तनख्वाह कितनी होगी? आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि उसकी तनख्वाह एक महीने की तनख्वाह वो 3.5 करोड़ रुपया, 3.5 करोड़ ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, डेटा मौजूद है आज। 3.5 करोड़ वो एक महीने का ले रहा है, ये बैंक का सरबराह है। और इस मुल्क में पैसे ना होने की वजह से, 2 वक्त की रोटी ना होने की वजह से वो गरीब खुशियां कर रहे हैं, बच्चों को नालों में फेंक रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। और इसी मुल्क के अंदर 2 निज़ाम, ये एक मिसाल दी है, आप डेटा उठा के देखिएगा हैरान हो जाएंगे कि ये अय्याश तबका, ये एलीट क्लास किस तरीके से वो अय्याशियां कर रहे हैं। 3.5 करोड़ और सदर अमेरिका से भी ज्यादा तनख्वाह लेने वाले, अमेरिका के जो बैंक हैं उनके सरबराहों से ज्यादा इस मुल्क के बैंक, उनके सरबराह इतनी तनख्वाहें हैं। सूदी का निजाम उसने ऐसा आकर के ऊपर पर्दा चढ़ा दिया, फिर इतने सख्त कर दिए कि अवाम मरती है तो मर जाए, किसी की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं। अय्याशियों पे अय्याशियां करते जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इन हुक्मरानों को तालीम दी थी, सिखाया था। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला यकुना तुलत बैनल अग्निया मिनकुम, जो इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम है, जो इस्लामी मईशत है, उसका तो बुनियादी मकसद ही यही है कि दौलत चंद हाथों में सिमट के ना आ जाए, चंद लोग अय्याशी करते रहे और बाकी सारी अवाम तड़पती रहे और मरती रहे, किसी को फिक्र ना हो। सूरह हशर में जाके पढ़िएगा, क्या फरमाते हैं, कई ला यकुना तुलत बैनल अग्निया मिनकुम, जो इस्लाम का निज़ाम है तो ये कहता है कि दौलत चंद हाथों में सिमटना शुरू ना हो जाए, ऐसा सिस्टम हो, ऐसा शफाफ सिस्टम हो, ऐसा इंसाफ हो, ऐसी दादिली हो, ऐसा लोगों के अंदर दिल नरम हो कि लोग
سسٹم کے اندر آ جائیں، زکات صدقات کے اندر آ جائیں اور محنت پر یقین کریں۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھائیں، حق کے ساتھ کھائیں، جائز طریقے سے کھائیں، تجارت کریں، سود خوری نہ کریں۔ لیکن ہمارا جو نظام ہے، اس نظام میں کیا ہے؟ اس نظام میں چند لوگ وہ ڈٹ کے عیاشی کریں اور باقی ساری عوام اس کے خون پسینے میں عیاشی کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم من ولی من امر امتی شیئا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں اے اللہ جو بندہ میری امت کا حکمران بنتا ہے، امیر بنتا ہے، فشق علیہ اور پھر ان پر سختیاں کرتا ہے، اللہ اس پر سختی۔ اور آپ فرماتے ہیں ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ، اور اللہ جو میری امت میں حکمران بنتا ہے، میری امت پر نرمی کرتا ہے، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ اس شخص کے ساتھ، اس حکمران کے ساتھ نرمی۔ یہ بدبخت نرمیوں کے صحیح نہیں، یہ امت پر، مسلمان امت پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر انہیں کیا خیال ہے؟ یہ جتنا نوش داندلی کر سکتے کر، ظلم و ستم کی انتہا کر رہے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اولى بالمسلمین من انفسهم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی حکمران تھے، مسجد کے امام نہیں تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ امت کے قائد ہر فیلڈ میں تھے، ہر میدان میں تھے، اور حکمران بھی تھے، قائد بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، اور عوام کو ان چیزوں سے آپ نے نکالا، ان پریشانیوں سے، ان تندرستیوں سے اس کا علاج کیا بھی، بتایا بھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا معاملہ بطور حکمران، بطور سیاستدان، مسلمان امت کا نگہبان، وہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں انا اولی بالمسلمین من انفسهم، فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں سے زیادہ ان کا خیال، مجھے مسلمانوں کی فکر جتنی ان کو اپنی فکر ہے اس سے زیادہ ہے، میرا تعلق مسلمانوں سے اس قدر زیادہ ہے کہ جتنی مسلمانوں کو اپنی فکر نہیں، مجھے اتنی اس سے زیادہ مسلمانوں کی فکر ہے۔ ومن مات وعلیہ دین، جو بندہ ہم مسلمانوں میں سے میری امت سے فوت ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر قرض مقروض ہے، وہ فعلینا قضاؤہ، تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرض کو ادا کرنا ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام کا نظام حکومت۔ اگر مسلمان ہے، عوام ہے، رعایا ہے، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے مقروض ہے، قرض ادا نہیں کر سکی، اور اگر کسی مسلمان کی فوت ہو جاتا ہے ماں کے فعلینا قضاؤہ، ہم اس کا قرض ادا کریں گے۔ ومن ترک مالا فلورثہ، جو مال کو چھوڑ کے آتا ہے وہ اس کے پاس، وہ اس کے پاس۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر قرضہ جو میں نے نہیں لیا، جو آپ نے نہیں لیا، وہ قرضہ ان ظالموں نے لیا ہے۔ یہ جو ملک کو چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، کریڈٹ لیتے ہیں، قرضے انہوں نے لیے، یاشیاں انہوں نے کیے، پروٹوکول یہ لیتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں یہ رہتے ہیں، اور یاشیاں ساری یہ کرتے ہیں، پیسہ یہ کہانی کی طرح بہاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پیسہ متھے مار جاتے ہیں عوام کے، کہ عوام نے اس کو دینا، عوام نے دینا۔ مسلمانوں کا قرضہ کیا اتاریں گے؟ تو مسلمان انفرادی تو مسلمانوں کا قرضہ کیا دیں گے؟ یہ تو اپنے لیے ہوئے سودی قرضے وہ مسلمانوں کے پر ڈال رہے ہیں، ان کے سروں پہ ڈال رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، نہ اللہ نے پاک صاف کرے گا، نہ ان پہ نظر رحمت کرے گا۔ آپ نے فرمایا وہ 3 قسم کے لوگ، فرمایا ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک شیخ ظالم، ایک ایسا شخص عمر رسیدہ ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن بدکار نہیں کرتا، اور دوسرا میں وملک کذاب، بادشاہ ہے لیکن جھوٹا ہے، 1 نمبر کا جھوٹا، جھوٹ بولتا ہے، عوام کو دھوکے دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکے باز ہے۔ ہمارا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی نظر کرم نہیں کرے گا، اسے پاک صاف نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعائل مستکبر، اور ایک ایسا شخص جو
غریب ہے لیکن بھی تکبر کرتا ہے، غریب ہونے کے بعد باوجود تکبر کرتا ہے. یہ دنیا میں عیاشیاں کر رہے ہیں اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، مال اکٹھا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، آگ یہ جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں. وفات کے ساتھ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کا واقعہ آتا ہے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بھی حج کا موسم ہوتا آپ نے اعلان کروا رکھا تھا کہ جتنے بھی میرے گورنر ہیں مختلف علاقوں میں جنہوں نے ڈپیوٹ کیا ہوا ہے وہ حج کے موقع پر آئیں، حج کے موقع پر آئیں، کیونکہ سارے مسلمان ہر علاقے سے وہ آئیں گے اور ان عمراء کو اور گورنروں کو میقات میں نہیں آنا، حج کرنے آنا ادھر آنا، تاکہ ساری دنیا کے مسلمان جمع ہوں گے اور پھر ان کے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے سامنے پیش ہوں گے، اور اگر کسی کو ان سے متعلق کچھ شکایت ہے تو اس کا ازالہ کریں. اور آپ فرماتے ہیں انی لنبعث مالی لیصیب من اشرارکم، حکمرانوں کو، گورنروں کو یہ ہدایات دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں جو مقرر کیا ہے وہ اس لیے تمہیں مقرر نہیں کیا کہ تم عام لوگوں کے ان سے خوشیاں چھینو، ان کے پیسے ہڑپ کر جاؤ، ان کے مال و دولت اس پہ تمہاری نظر ہو. میرا یہ مقصد نہیں ہے تمہیں کسی علاقے کا گورنر یا امیر بنانے کا، یہ مقصد قطعا نہیں ہے کہ تم لوگوں سے ان کی خوشیاں چھین لو اور ان سے ان کے پیسے چھین لو. انما بعثتهم ليحتزوا بينكم وليقسموا بينكم، میں نے تو اس لیے مقرر کیا ہے کہ تم ان کے درمیان فیصلے کرو، ان کے جھگڑے نپٹاؤ اور ان کے جو مال غنیمت ہے ان کے درمیان تقسیم کرو. جو ان کے حصول محصول ہیں، جو ان کے محصولات ہیں، جو ان کے پیسے ہیں، وہ انہی کے درمیان تقسیم کرو. آج اللہ نے اس ملک کو بہت بڑے خزانے ہیں، معدنیات ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، وافر چیزیں ہیں، خزانے ہیں، خزانے زمین بھی گزرتی ہے، زمین کے اندر بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن یہ عیاش پرست طبقہ سے اس کے فوائد وہ عوام تک پہنچ نہیں، جس کی وجہ سے عوام در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے. اور شروع میں جو میں نے بات کہی تھی کہ صرف اگر اپنی غلامی کرواتے ہیں تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اپنی غلامی کروانے کے ساتھ ساتھ اغیار کی غلامی کرواتے ہیں. اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم خود مختار ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں آزاد ہیں، اور پھر تمہارے ملک میں اس طرح کے بیانات آئیں کہ تمہارے بلوں کے حوالے سے فیصلے باہر سے آئیں کہ اس غریب آدمی، اس دیہڑی دار آدمی کی قسطیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اور یہ فیصلے کرنے والے تم نہیں ہو، کریڈٹ تم لیتے ہو ملک چلانے کے اور تنخواہیں تم حرام کرتے ہو، اور پھر تمہارے فیصلے، تمہاری بجلی کے یونٹ کے کتنے پیسے لگیں گے، کتنے چارج ہوں گے، وہ سارے باہر سے عوام پر رحم کرو. اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کی طرف توبہ کرو، استغفار کرو، اپنی اصلاح کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا، انہیں ہدایات دی، تم جا رہے ہو، نئے نئے لوگ مسلمان ہیں، نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اہل کتاب میں سے، تو ان کو جا کے تمہیں اسلام کی بنیادی باتیں بتانی ہے، انہیں اسلام کے جو ارکان ہیں ان کا سمجھانا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا انہیں بتانا ہے ان اللہ قد فرض علیہم صدقہ من اموالہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اعمال ہیں، ان کا جو پیسہ ہے اس میں سے زکوٰۃ کو فرض ٹھہرایا، زکوٰۃ کو فرض ٹھہرایا تو اخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، وہ ان کے مال ان کے امیروں سے لیے جائیں گے، ان کے غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے. یہ ہے اسلام. لیکن یہاں نہ زکوٰۃ کا سسٹم ہے، یہ ارب پتی، یہ کروڑ پتی لوگ، یہ بڑے بڑے صنعتکار، یہ ظالم اگر اپنی زکوٰۃ کی دیں تو ملک کا سارا قرضہ ختم ہو سکتا ہے، یہ ساری عوام خوشحال ہو سکتی ہے. یہ ظالم کر یہ باہر سے سودی قرضے حاصل